فضیلت ہوتا ہے اچھا ہونا، اور افضلیت کا مطلب ہوتا ہے دوسرے سے اچھا ہونا۔ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ایڈجیکٹو، افعلو، افضلو، دوسروں کے مقابلے میں، معنی مصدری جب کسی ذات میں زیادتی کے ساتھ پایا جائے اس ذات پر بولا جاتا ہے۔ جیسے کوئی مدد کرنے والا ہوگا تو اس کو ناصر کہیں گے، مدد کرنے والا، نصر سے نکلا ہے یہ لفظ۔ لیکن دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مدد کرنے والا ہوگا تو اس کو انصر کہیں گے، انصر، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ۔ مارنے والے کو ضارب کہیں گے، لیکن جو زیادہ مارنے والا ہوگا اس کو اضربو کہیں گے۔ افعلو کی شکل پر یہ لفظ ہوتا ہے، اس میں تفضیل افعلو، افضلو، تو اس میں تفضیل ہے، اس کا مطلب ہے دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے اس میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فضیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہونا، تو اس میں تو مختلف صحابہ کرام کی مختلف فضیلتیں مختلف مواقع پر اللہ نبی کریم نے ذکر فرمائے۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی، وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ پہلے جو لوگ ایمان لے آئے حضور کے ساتھ مشکل وقت میں، وہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ بعد والے جب آسانیاں پیدا ہو گئیں اس وقت ایمان لائے تو ان کا درجہ مرتبہ ان کے مقابلے میں علیحدہ ہے۔ تو لہٰذا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ فضیلت تو ہر ایک کی موجود ہے، لیکن دوسرے کے مقابلے میں افضل ہونا، اس کے لیے بڑی قوی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی ٹھیک ہے، جو جس کو افضل سمجھتا ہے سمجھتا رہے، کوئی کسی کو سمجھ لے، کوئی کسی کو سمجھ لے۔ اور میرا مخاطب جو ہے اس وقت، میرے مخاطب اہل سنت ہے، میں کسی اور سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، صرف اہل سنت سے، کہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد تمام مخلوق میں، جن و انس میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ہے۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ، اجماعی مسئلہ ہے جس پر اہل سنت جمع ہے۔ لہٰذا اہل سنت کو اس معاملے میں تقسیم کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ افضلیت پر کیوں جمع ہو گئے؟ ایسے ہی جمع ہو گئے نہیں، بلکہ میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا کہ دلائل کی روشنی میں یہ باتیں ثابت ہیں، اور بہت پختہ دلائل ہیں، تواتر، اور پھر تواتر کے نتیجے میں تمام مسلمانوں کا، اہل علم کا، پہلے کے لوگوں کا اس بات پر جمع ہونا کہ یہ افضلیت کی یہ ترتیب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا درجہ اور مرتبہ ہے۔ تو لہٰذا جب شریعت مطہرہ کے دلائل میں غور کریں گے تو ان دلائل کی روشنی میں کسی کا افضل ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، تو جب سمجھ میں آئے گا تو پھر اس سمجھ بوجھ کو جو شرعی دلیل ہمیں دے رہی ہے اس کو اختیار کریں گے، یا کہیں گے چھوڑو بھائی ان چیزوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو بھی افضل ماننا، جو جس کو بھی مانے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق سوچ اور فکر اور نظریے اور عقیدے کے ساتھ ہے، اور عقیدہ پختہ دلیل کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ اور جب دلائل موجود ہوں تو دلیل کی روشنی میں جو چیز ثابت ہو اس کو قبول کرنا لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کو قبول کرنا یہ درست راستہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی چوائس دے دی ہے کہ وٹ ایور یو ڈو، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ذہن سے نکل جائے کہ بعض ہمارے بھائیوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ یار ان جھگڑوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو جھگڑوں میں پڑھنے کی ضرورت بہرحال نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق سوچ اور فکر اور نظریے کے ساتھ ہے، اور جو شرعی دلائل جس کی فضیلت کو ثابت کریں گے تو گویا کہ شرعی دلائل ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیلیں ہیں اور اس کے نتیجے کے طور پر اس کی فضیلت کو، اس کی افضلیت کو مانو۔ تو لہٰذا اس چیز کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ فضیلت کا مطلب اچھا ہونا، اور افضلیت کا مطلب ہوتا ہے دوسرے سے افضل ہونا۔ تو افضلیت کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دوسرے سے کمپیریزن کر کر ایک کو دوسرے کے مقابلے میں برتر بتائیں گے تو اس کو برتر بتانے کی دلیل بھی تو پاورفل آپ کے پاس ہونی چاہیے، یا نہیں؟ حضور کے تمام تر صحابہ ستارے ہیں، حضور نے فرمایا جس کے ساتھ جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ فرمایا نا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اس کا جو بیڑا ہے، جو جہاز ہے جس میں اہل سنت سوار ہے، بیڑا پار ہے۔ کیوں کہ اصحاب حضور نجم ہیں،
حضور کے صحابہ نجم ہیں، پہلے جو ہے یہ راستے وغیرہ جو سمندری راستے ہوتے تھے وہ ستاروں کے ذریعے سے طے ہوتے تھے، تو یہ ستاروں کو دیکھ کر ہمیں کہاں جانا ہے، کون سا ستارہ کس وقت میں کہاں ہوگا، اس کو دیکھ کے راستہ، ورنہ تو سمندر میں سارا پانی پانی ہے، کوئی سڑک کوئی بنی ہوئی ہے جس پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ آپ ملتان جانا ہے تو یہاں مڑ جاؤ اور لاہور جانا ہے تو یہاں چلے جاؤ، تو پانی ہے چاروں طرف، تو اس میں تو ذرا ہوا نے کشتی کے رخ کو بدل دیا تو پتہ چلا جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے، دوبارہ گھر سے آئے تھے اور منزل پہ نہیں پہنچے، گھر ہی پہنچ گئے، تو اس میں ستاروں کے ذریعے سے تو فرمایا کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، تو صحابہ سے بھی تعلق اور حضور کی عطرت، تو وہ کشتی ہے جس میں ہم سوار ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افضلیت کے لیے ہمیں مضبوط دلیل کی ضرورت ہوگی، اور یہ صحابہ میں باہم درجے مرتبے ہیں یا نہیں ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا، چند آیات میں نے نوٹ کی ہیں، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، جس کے ترجمے سے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان میں باہم مراتب ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قریبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا، کہاں سے کس نے پکارا، حضور جان
سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ جو یہ چاہتا ہے اس کا اور اس کے والد کا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جائے روزانہ، وہ حضور پر صدق دل سے درود پاک پڑھا کرے۔ حضور نے فرمایا کہ صبح شام تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، جو شخص مجھے راضی کرنے کے لیے درود پڑھتا ہے اس کا نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں۔ وہابیوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں۔ انہی کے ہاتھ میں ہے کنجیاں خزانوں کی، کہ کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے ہیں۔ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلوں میں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔
سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا نبی کا خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا اور لٹایا راہ حق میں گئے کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مشکور مہربان استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی آصف مدنی دامت برکاتہ القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اس بابرکت اور پرکیف کتاب سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے مشکور مہربان استاد محترم کا استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ قرآن عظیم کی ایک آیت مقدسہ، چند آیات مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑے متقی کا ذکر فرمایا، الاتقی، اور مزید اس کے فضائل کا ذکر فرمایا، اور مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق نازل ہوئی۔ آج ہمارا موضوع افضلیت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ اجماع کا مطلب ہوتا ہے اہل سنت اس پر جمع ہے، اور آج کے نہیں، صحابہ کرام کے دور سے یہ اجماع چلا آ رہا ہے۔ تو ایک اجماعی عقیدہ ہے، اور اجماع ایک بہت مضبوط دلیل ہوتا ہے۔ دوسرا تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یعنی تواتر کا مطلب جیسے قرآن عظیم تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ وہی کلام ہے کہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا؟ کیا ثبوت ہے؟ آپ کہیں گے بھائی 1400 برس سے یہ منتقل ہوتا چلا آیا، اور دنیا کے جس جس کونے میں آپ دیکھیں گے تو ایک ہی نسخہ ہے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو پاکستان میں ہے وہی افغانستان میں ہے، وہی یورپ میں ہے، وہی امریکہ میں، اور یہ اس وقت کے اعتبار سے ہے کہ جب ابھی ٹیکنالوجی کا اتنا دور نہیں تھا۔ ابھی تو بٹن دباؤ تو آپ شیئر کر دو کوئی فائل تو پوری دنیا میں شیئر ہو جائے گی، تو اس کا ہر جگہ پایا جانا آسان ہے اس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے۔ لیکن پہلے دور کے اعتبار سے ہر جگہ قرآن عظیم کا ایک ہی نسخہ اور تواتر کے ساتھ وہ منتقل ہوتا چلا آیا۔ اس کا مطلب یہ وہی قرآن عظیم ہے کہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ اس لیے اس میں رد و بدل نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ پہلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اسی امت کے سپرد کر دی، اور وہ حفاظت نہ کر پائے، بلکہ حفاظت کرنا تو دور کی بات، خود انہی کے علماء نے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ترمیم بھی خود ہی کی، اور قرآن عظیم اس کی گواہی دیتا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کے مقام سے اس میں تحریفیں کر دی۔ تو بہرحال وہ اللہ کا کلام ہے جتنا اس میں اللہ کا کلام ہے، باقی جو تحریف شدہ ہے وہ بھی یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ تو تواتر کہتے ہیں کہ کسی بات پر اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا کہ جیسے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو۔ جیسے باہر کوئی حادثہ ہو جائے، ایک آدمی آ کر خبر دے حادثہ ہو گیا ہے، تو اصل کیا ہے کہ وہ نارمل حالات ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ اصل ہے، اور آپ کو ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا اسی بات کا یقین حاصل ہے یا نہیں؟ اب کوئی آ کے اس کے خلاف خبر دیتا ہے بہت خطرناک حادثہ ہوا، ایک آدمی خبر دیتا ہے تو آپ اس کی خبر سن کے چلو ہوا ہوگا، دوسرا بھی آ کے یہی بتاتا ہے تو کیا ہوگا؟ تھوڑا سا اور کہ یار یہ بھی بتا رہا ہے، تیسرا آ کے بھی یہی بات کرے تو اور زیادہ یقین حاصل ہوگا، پختہ ہوتا چلا جائے گا یا نہیں؟ اب سینکڑوں لوگ یہی بات کر رہے ہوں تو پھر یہ یقین کے درجے کو پہنچ جائے گا یا نہیں کہ بھئی اتنے لوگ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ ہوا ہے تبھی تو اس کو کہا جاتا ہے تواتر، کہ کسی بات پر اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو، کہ سب کو ملا لیا ہوگا، سب کو کچھ نہ کچھ دے دیا ہوگا، تم سب نے مل کے یہی بات کرنی ہے۔ اتنے سارے لوگ جو ہے، اب پوری دنیا کے اتنے سارے لوگ ان کو رشوتیں دے کر جمع کر لینا، کیا تم یہ کہنا کہ یہی اللہ کا کلام ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔
اس کو کہتے ہیں کہ کسی بات پر اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو، عقل اس کو نہ مانتی ہو کہ انہوں نے ایکا کر لیا ہوگا، اتحاد کر لیا گیا ہوگا، کہ کر لیا ہوگا، ان کو کوئی مالی لالچ دیا گیا ہوگا جس کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا ہوگا، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، اس کو تواتر کہا جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ جب انسان کی عقل جو ہے، جب اس کو کوئی، جب عقل و شعور کے نتیجے میں کوئی چیز سوچتا ہے، ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر قلب سلیم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو قبول کر لے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے سامنے جب عقلی دلائل قائم بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کو رد کر رہے ہوتے ہیں اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے، مقصد کے لیے، میں نہ مانوں۔ جیسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے رہے، اور حضور کی تبلیغ جیسی تبلیغ کوئی کر سکتا ہے؟ اور اللہ کا مقدس اور پاک کلام وہ ان تک پہنچا رہے تھے۔ کتنا بہترین انداز ہوگا، کتنا پیارا انداز ہوگا، کیسا دل میں اتر جانے والا انداز ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان ساری دلائل کے قائم کرنے کے باوجود معجزے بھی دکھا رہے ہیں، بہترین انداز سے سمجھا بھی رہے ہیں، اپنا پاکیزہ اور مقدس کردار بھی لوگوں کے سامنے رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں نے انکار کیا یا نہیں کیا۔ تو عقل تو تسلیم کرتی تھی، بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کلام ایسا ہے کہ اس کلام جیسا کوئی کلام ہو نہیں سکتا، مانتے تھے، لیکن قلب سلیم نہیں تھا ان کے پاس، جو عقل کے کسی چیز کو ثابت کرنے کے بعد اپنے جذبات اور احساسات کو ایک جگہ پر رکھ کر اس بات کو قبول کر لے۔ تو سلام کی فطرت جس کو حاصل ہوتی ہے، جب عقل کسی چیز کی تائید کر رہی ہوتی ہے، وہ حق ثابت ہوتا ہے عقلاً، تو پھر قلب اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اہل سنت کا اجماعی عقیدہ، اجماع بہت پاورفل دلیل ہے، پہلے آپ کو بتا دیا، اور تواتر سے ثابت ہیں آپ کے بارے میں، جو آپ کی افضلیت سے متعلق جو حدیثیں ہیں، قرآن کی جو آیات ہیں، اس میں تواتر ہے۔ اتنے لوگ جمع ہیں کہ جن کا عقلاً جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، تو تواتر سے ثابت ہے، لہٰذا یہ دونوں دلیلیں بہت پاورفل دلیل ہیں۔ اور اس مضبوط ترین دلیل کے مقابلے میں کوئی کمزور دلیل آئے گی تو کون سی دلیل کو لیں گے؟ مضبوط کو لیں گے، اور کمزور اس کے مقابلے میں چھوڑ دی جائے گی۔ تو اصل یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جب ہم دلائل دیکھتے ہیں، قرآن عظیم کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، اور جس طرح سے ہر چیز میں آپ آگے آگے رہے، ان تمام چیزوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ان دلائل کی روشنی میں آپ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے فضیلت۔ فضیلت کا مطلب ہوتا ہے اچھا ہونا، کہ کوئی اچھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر بہت سارے صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ میرا کون مددگار ہے؟ تو حواریوں نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ پھر یہ لفظ عام ہو گیا اور نیک لوگوں کے ساتھیوں کو حواری کہا جانے لگا، تو حضور نے بھی ایک صحابی کے بارے میں فرمایا یہ میرا حواری ہے، تو اب یہ ان کی فضیلت ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ، آپ کے بارے میں حضور نے کثیر آپ کی فضیلتوں کو ذکر فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہر ہونا، یہ آپ کی زبردست فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل کا آپ سے جاری ہونا، یہ آپ کی بڑی زبردست فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت علی حضور کے ساتھ رہے ہیں ساری زندگی، یعنی جب تک حضور حیات رہے، وہ بچپن سارا حضور کی تربیت میں گزرا، کیونکہ حضرت ابو طالب جو ہیں ان کی اولاد کثیر تھی، تو ان کے بھائیوں نے ان کی اولادوں کو اڈاپٹ کیا تھا۔ حضرت عباس نے ان کے بیٹے حضرت جعفر کو،
کیونکہ وہ زیادہ افراد تھے کہ حضرت ابو طالب کے پاس اتنا مال نہیں تھا، تو انہوں نے تو حضور نے حضرت علی کو اڈاپٹ کر لیا تھا، اور وہ شروع سے ہی بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ یہ آپ کی زبردست فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ تو فضیلت ہوتا ہے اچھا ہونا، اور افضلیت کا مطلب ہوتا ہے دوسرے سے اچھا ہونا۔ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ایڈجیکٹو، افعلو، افضلو، دوسروں کے مقابلے میں۔ معنی مصدری جب کسی ذات میں زیادتی کے ساتھ پایا جائے اس ذات پر بولا جاتا ہے۔ جیسے کوئی مدد کرنے والا ہوگا تو اس کو ناصر کہیں گے، مدد کرنے والا، نصر سے نکلا ہے یہ لفظ۔ لیکن دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مدد کرنے والا ہوگا تو اس کو انصر کہیں گے، انصر، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ۔ مارنے والے کو ضاربن کہیں گے، لیکن جو زیادہ مارنے والا ہوگا اس کو اضربو کہیں گے۔ افعلو کی شکل پر یہ لفظ ہوتا ہے، اس میں تفضیل افعلو، افضلو، تو اس میں تفضیل ہے، اس کا مطلب ہے دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے اس میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فضیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہونا، تو اس میں تو مختلف صحابہ کرام کی مختلف فضیلتیں مختلف مواقع پر اللہ نبی کریم نے ذکر فرمائے۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی، وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ پہلے جو لوگ ایمان لے آئے حضور کے ساتھ مشکل وقت میں، وہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ بعد والے جب آسانیاں پیدا ہو گئیں اس وقت ایمان لائے، تو ان کا درجہ مرتبہ ان کے مقابلے میں علیحدہ ہے۔ تو لہٰذا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ فضیلت تو ہر ایک کی موجود ہے، لیکن دوسرے کے مقابلے میں افضل ہونا، اس کے لیے بڑی قوی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی ٹھیک ہے، جو جس کو افضل سمجھتا ہے سمجھتا رہے، کوئی کسی کو سمجھ لے، کوئی کسی کو سمجھ لے۔ اور میرا مخاطب جو ہے اس وقت، میرے مخاطب اہل سنت ہے، میں کسی اور سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، صرف اہل سنت سے، کہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد تمام مخلوق میں، جن و انس میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ہے۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ، اجماعی مسئلہ ہے جس پر اہل سنت جمع ہے۔ لہٰذا اہل سنت کو اس معاملے میں تقسیم کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ افضلیت پر کیوں جمع ہو گئے؟ ایسے ہی جمع ہو گئے نہیں، بلکہ میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا کہ دلائل کی روشنی میں یہ باتیں ثابت ہیں، اور بہت پختہ دلائل ہیں، تواتر، اور پھر تواتر کے نتیجے میں تمام مسلمانوں کا، اہل علم کا، پہلے کے لوگوں کا اس بات پر جمع ہونا کہ یہ افضلیت کی یہ ترتیب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا درجہ اور مرتبہ ہے۔ تو لہٰذا جب شریعت مطہرہ کے دلائل میں غور کریں گے تو ان دلائل کی روشنی میں کسی کا افضل ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، تو جب سمجھ میں آئے گا تو پھر اس سمجھ بوجھ کو جو شرعی دلیل ہمیں دے رہی ہے اس کو اختیار کریں گے، یا کہیں گے چھوڑو بھائی ان چیزوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو بھی افضل ماننا، جو جس کو بھی مانے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق سوچ اور فکر اور نظریے اور عقیدے کے ساتھ ہے، اور عقیدہ پختہ دلیل کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ اور جب دلائل موجود ہوں تو دلیل کی روشنی میں جو چیز ثابت ہو اس کو قبول کرنا لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کو قبول کرنا یہ درست راستہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی چوائس دے دی ہے کہ وٹ ایور یو ڈو، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ذہن سے نکل جائے کہ بعض ہمارے بھائیوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ یار ان جھگڑوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو جھگڑوں میں پڑھنے کی ضرورت بہرحال نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق سوچ اور فکر اور نظریے کے ساتھ ہے، اور جو شرعی دلائل جس کی فضیلت کو ثابت کریں گے تو گویا کہ شرعی دلائل ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیلیں ہیں، اور اس کے نتیجے کے طور پر اس کی فضیلت کو، اس کی افضلیت کو مانو۔ تو لہٰذا اس چیز کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ فضیلت کا مطلب اچھا ہونا، اور افضلیت کا مطلب ہوتا ہے دوسرے سے افضل ہونا۔ تو افضلیت کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دوسرے سے کمپیریزن کر کر ایک کو دوسرے کے مقابلے میں برتر بتائیں گے تو اس کو برتر بتانے کی دلیل بھی تو پاورفل آپ کے پاس ہونی چاہیے، یا نہیں؟ حضور کے تمام تر صحابہ ستارے ہیں، حضور نے فرمایا جس کے ساتھ جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔
اعلیٰ حضرت نے بھی یہ فرمایا نا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اس کا جو بیڑا ہے، جو جہاز ہے جس میں اہل سنت سوار ہے، بیڑا پار ہے کیوں کہ اصحاب حضور نجم ہیں، حضور کے صحابہ نجم ہیں. پہلے جو ہے یہ راستے وغیرہ جو سمندری راستے ہوتے تھے وہ ستاروں کے ذریعے سے طے ہوتے تھے. تو یہ ستاروں کو دیکھ کر ہمیں کہاں جانا ہے، کون سا ستارہ کس وقت میں کہاں ہوگا، اس کو دیکھ کے راستہ، ورنہ تو سمندر میں سارا پانی پانی ہے. کوئی سڑک تو ہی بنی ہوئی ہے جس پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ آپ ملتان جانا ہے تو یہاں مڑ جاؤ اور لاہور جانا ہے تو یہاں چلے جاؤ. تو پانی ہے چاروں طرف. تو اس میں تو ذرا ہوا نے کشتی کے رخ کو بدل دیا تو پتہ چلا جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے دوبارہ. گھر سے آئے تھے اور منزل پہ نہیں پہنچے، گھر ہی پہنچ گئے. تو اس میں ستاروں کے ذریعے سے تو فرمایا کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو صحابہ سے بھی تعلق اور حضور کی عطرت، تو وہ کشتی ہے جس میں ہم سوار ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افضلیت کے لیے ہمیں مضبوط دلیل کی ضرورت ہوگی. اور یہ صحابہ میں باہم درجے مرتبے ہیں یا نہیں ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا. چند آیات میں نے نوٹ کی ہیں، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، جس کے ترجمے سے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان میں باہم مراتب ہیں. اور آپ کی عقل بھی اس چیز کو تسلیم کرے گی کہ جب حضور نے شروع میں دعوت دی اور بلا جھجک جس نے اسلام قبول کر لیا، اس کا وہ درجہ مرتبہ، جس وقت بہت زیادہ سختیاں تھیں، اس وقت جس نے اسلام قبول کر لیا، اور فتح مکہ کے بعد جس نے اسلام قبول کر لیا کہ مسلمان غالب آ گئے تھے، اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ کافر سارے مغلوب ہو گئے اور مسلمان ان پر غالب آ گئے، تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایسے وقت میں تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اس کے بعد تو فوج در فوج داخل ہوئے ہیں لوگ اسلام میں. تو وہ دور اور تھا اور سختیوں کا دور اور تھا. تو عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کہ جو ابتداءً جس نے مشقتیں اٹھائیں اور سب کچھ چھوڑ کر باپ وہاں ہے، بیٹا ادھر آ گیا، بیٹا یہاں ہے، باپ وہاں پر ہے. جنگ بدر میں یہی ہو رہا تھا کہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے. صدیق اکبر یہاں ہے، حضرت عبد الرحمن آپ کے صاحبزادے اس طرف مشرکین کے ساتھ. سہیل ابن عمرو خطیب قریش، زبردست خطیب، بعد میں ایمان لے آئے لیکن ابھی ادھر ہیں. ان کے دو بیٹے وہ اس طرف ہیں، باپ وہاں ہے، بیٹے یہاں ہیں. تو یہ مشکل تھا یا نہیں تھا؟ تو اب عقل تسلیم کرتی ہے کہ جس نے یہ قربانی دی ہے وہ بعد میں آسانی کے وقت میں لانے والے، ایمان لانے والے. لیکن سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. لا یستوی برابر نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ درجے مرتبے. لا یستوی یہ ہے استوا، برابری. لا یستوی اس کا مطلب کوئی افضل ہوگا اور کوئی مفضول ہوگا. تو اس لفظ سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے لا یستوی برابر نہیں ہے. وہ مسلمان کہ بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے ہیں، یعنی اس وقت جو ہے جہاد کا حکم ہوا تو چلے گئے لڑنے کے لیے، نہ سامان ہے نہ کچھ ہے، بدر میں نکل گئے. اور بعض نے بہانے بنائے ہوں گے اور اگلی جگہوں میں بھی بہانے بنائے. تو وہ برابر نہیں ہے. وہ مسلمان جو بے عذر جہاد سے بیٹھ گئے، رک گئے، اور وہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں. عقل مانتی ہے نا برابر، کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ مسلمان مانتے ہیں. اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا ہے، درجہ بڑا کیا. اس کا مطلب صحابہ میں باہم درجات ہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ. فضل افضل کر دیا، فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. کس کو؟ مجاہدین باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو. کس پر فضیلت دی ہے؟ جو نہیں گئے تھے ان پر فضیلت دی ہے. علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر درجتن، مرتبہ درجہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی
جنتی جنتی کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ حسنہ کا وعدہ فرمایا، جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اور یہ مقام و مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے، آپ کی زیارت سے مشرف ہونے کی وجہ سے، آپ کی پاکیزہ صحبت حاصل کرنے کی وجہ سے. جو صحابی ہو گیا اس کے مقابلے میں اس کے برابر بعد میں آنے والا جو مرضی کر لے، جتنا چاہے عمل کر لے، لیکن صحابہ کے برابر وہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اس آیت پاک سے ان کے درمیان باہم درجے کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے قرآنی آیت سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ افضل اور مفضول صحابہ میں ہیں. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، مزید فرمایا کہ اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت دی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بڑے ثواب، تو ثواب کیا ہے؟ اخروی بدلے کو کہتے ہیں نا، جو عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں جو انعام اور بدلہ عطا فرمائے گا اس کو ثواب سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب جب وہ یہ بدلہ دیا جائے گا تو وہاں بھی جنت میں درجے مرتبے مقامات فرق ہو جائیں گے یا نہیں؟ مقامات بالکل جدا جدا ہوں گے، جس کا جیسا عمل اس کے مطابق اس کا منصب اور مقام و مرتبہ. تو یہاں بھی ان کے درمیان فرق سمجھ میں آتا ہے. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما، فضیلت بھی اس کی طرف سے درجے اور بخشش اور رحمت، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 95 اور 96. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ ان کے درمیان درجوں کا فرق ہے، اور قرآن اس بات کی دلیل پیش فرما رہا ہے، اس بات کو بیان فرما رہا ہے. اور من حیث المجموع سب کا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ نے سب سے وعدہ فرمایا ہے. مزید دوسرے مقام پر فرمایا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، کہ وہ ہر فضیلت والے کو اس کا فضل دے گا. تو جس کو اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کو اس کے فضل سے جب حصہ دیا جائے گا تو مقام کا فرق پڑ جائے گا. یعنی جیسے ایک ادارے میں کام کرنے والے مختلف درجات کے آفیسرز جو ہوتے ہیں ان کو جب سیلری دی جاتی ہے تو سیلریز میں فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ تو سیلریز میں فرق ہوتا ہے تو ان کے لائف اسٹائل میں بھی فرق ہوتا ہے. کسی افسر کی سیلری 2 لاکھ روپے تو اس کے پاس گاڑی بھی ہے، کسی کی 30,000 روپے تو وہ بائک پہ آ رہا ہے. کام دونوں اسی کمپنی میں کر رہے ہیں، لیکن ان کے عمل، ان کی صلاحیت کے نتیجے میں جو کمپنی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کمپنی ان کو وہ بینیفٹس دے رہی ہے. اور پھر ان کے درجے اور مرتبے میں وہاں پر بھی فرق ہے. ایک پیون کہاں بیٹھے گا، آؤٹ ڈور کا بندہ آفس میں کہاں بیٹھے گا، اور مینیجر کہاں بیٹھے گا. فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یؤتی کل ذی فضل فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر فضیلت والے کو اس کا فضل دے گا. اور اس سے جب فضل ملے گا تو درجے کا فرق سمجھ میں آ جائے گا یا نہیں؟ بالکل سمجھ میں آ جائے گا. کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. مزید اللہ تعالیٰ نے تیسرے مقام پر فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا إِلَىٰ قُرْبَىٰ، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے ہیں. یہاں پر بھی بتایا وہ جو تم میں فضیلت والے ہیں. اس کا مطلب استوا نہیں ہے بلکہ درجات کا فرق ہے. وہ قسم نہ کھائیں. تو صحابہ نے، وہ ایک صحابی نے قسم کھا لی تھی کہ انہوں نے الزام لگایا ہے تو میں اب ان کی جو مدد کرتا تھا وہ نہیں کروں گا. تم میں جو فضیلت، یہ بھی صدیق اکبر کے بارے میں، تم میں جو فضیلت والے ہیں وہ قسم نہ کھائیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کو بیان فرمایا. تو اس سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ صحابہ میں باہم درجات کا فرق ہے. اور یہ آیت مقدسہ صدیق اکبر سے متعلق نازل ہوئی. تو صدیق اکبر سے متعلق نازل ہوئی ہے. تو اب آپ پڑھیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ قسم نہ کھائیں تم میں فضیلت والے. تو فضیلت والوں کے فلک قرآن کس کو قرار دے رہا ہے؟ صدیق اکبر کو. صدیق اکبر سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ نے یہ قسم کھا لی. حضرت عائشہ پر الزام وغیرہ لگایا تو وہ مدد فرماتے تھے، آپ نے روک لیا. میری بیٹی پر الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، تم میں فضیلت والے قسم نہ کھائیں. اس کا مطلب کس کو فضیلت والا قرار دیا جا رہا ہے؟ تو قرآن اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت مقدسہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا اولو الفضل منکم، کہ تم میں سے فضیلت والے قسم نہ کھائیں، کہ وہ گنجائش والے قرابت والوں کے کو دینے کی قسم نہ کھائیں کہ ان کو نہیں دیں گے. تو اب یہاں اولو الفضل قرآن فرما رہا ہے، اور
اس کا شان نزول یہ ہے کہ صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا مطلب قرآن حضرت صدیق اکبر کو اولو الفضل فرما رہا ہے۔ تو اس سے دو باتیں واضح طور پر سامنے آ گئی کہ ایک تو برابری نہیں ہے، درجوں کا فرق ہے، اور یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت قرآن کے اس لفظ سے معلوم ہوئی۔ مزید ایک جگہ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا یستوی، یہ ہے یستوی، لا یستوی برابر نہیں ہے، منکم تم میں سے، من انفق جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح وقاتل فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، جب تنگی کا دور تھا، پریشانی کا دور تھا، اس وقت خرچ کیا، وقاتل اور جہاد کیا، وہ برابر نہیں ہیں جنہوں نے پہلے کیا یہ کام۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین، یہ وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں، کن سے بڑے ہیں؟ من ان لوگوں سے، الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا مگر فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا اور جہاد کیا۔ تو دونوں طبقے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی تھے، دونوں طبقے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بھی تھے، لیکن ایک طبقہ وہ من قبل الفتح اور ایک طبقہ من بعد فتح مکہ کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کے درجے کو بلند فرمایا؟ اس کے درجے کو جو فتح مکہ سے پہلے جو تنگی کے دور میں جن لوگوں نے ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت سے نوازا، ان کو افضل قرار دیا۔ اس آیت میں بھی واضح ہو گیا کہ ان کے درمیان باہم درجوں مرتبوں کا فرق ہے۔ پھر ایک اور چیز اس میں تھوڑا سا آج کی جو گفتگو ہے وہ بنیادی نوعیت کی ہے۔ بنیادی نوعیت کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے صدیق اکبر کی یہ فضائل سنے ہوں گے، سب سے پہلے ایمان لے آئے، آپ کا لقب عتیق ہے یعنی آگ سے آزاد کردہ، آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ نے بلا جھجک جو ہے وہ اسلام قبول فرمایا، اور پھر اسلام قبول کرتے ہی اپنا مال حضور کی بارگاہ میں جتنا تھا وہ پیش فرما دیا، حضور جس طرح چاہیں اسے خرچ فرمائیں، اور پھر اپنی تمام تر توانائیاں اسلام کے لیے پیش کی۔ ایسا نہیں ہے کاروباری آدمی تھے، پیسے والے آدمی تھے، تو ٹھیک ہے ایمان لے آتے اور پھر چلے جاتے اپنی دکان پر جیسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، معاشرے کا بیڑا غرق ہوتا رہے، ہمیں کیا، ہم عالم نہیں بنیں گے، ہم مفتی نہیں بنیں گے، ہم دین کی ذمہ داری کو نبھائیں گے نہیں۔ اچھا جی عالم اور مفتی نہیں ہو، لیکن آپ کی ذمہ داری آپ کے گھر والوں تک تو ہے، آپ کی ذمہ داری آپ کے اپنے وجود تک تو ہے کہ وہ اللہ نے جو کامل ہدایت بھیجی ہے اس کو سمجھو، اس کو سیکھو، اس کو اختیار کرو، اور اسی کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کر کے معاشرے کو بہتر مسلمان دو۔ یہ تو اس سے تو کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ تو ہم مسلمان جو ہیں وہ پیدائشی مسلمان ہیں جس کو ورثے میں ایمان ملا ہے، اور ان کا شعوری ایمان تھا۔ ہم نے تو اسے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی نا، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے جی ایک ہے، اس کا ایک کا معنی سمجھا، وہ تو میں نے یہاں پر کئی درسوں میں آپ کو یہ شعور دیا اور آپ کو یہ باتیں سمجھائی ہیں، تو کسی کے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ ایک ہے، اس کا ایک کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ کسی چیز کو ایک کہو گے، بھائی یہاں اللہ کے ایک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے افعال میں ایک ہونا، اس کے وجود میں، اس کی صفات میں، جیسا کہ آپ کو سمجھایا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ ان کی دین سے وابستگی اور ہماری دین سے وابستگی، ان کے تو تبلیغ پر حضرت عثمان، حضرت طلحہ، عبد الرحمن بن عوف ایسے جلیل القدر صحابی، حضرت ابوبکر صدیق کی ترغیب اور تبلیغ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ لوگ اسلام کے لیے، دین کے لیے کتنے مفید ثابت ہوئے۔ اسی طرح حضرت عمر کا معاملہ تھا، ایمان قبول کیا، حضور نے فرمایا نا کہ عمر کے ذریعے، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے سے دین کو تقویت عطا فرمایا۔ تو ظاہری سبب، ویسے تو اللہ چاہے تو کسی کا محتاج ہے کیا دین کو تقویت دینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب اور ذرائع، یہ اس کی سنت مبارکہ جاریہ ہے کہ وہ سبب کی بنیاد پر چیزوں کو ظاہر فرما، آپ کو رزق دیتا ہے، لیکن آپ کو دکان پہ جاتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے دیا۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ ڈائریکٹ چھت سے گرے ہوں نوٹ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ذریعہ سبب تو یہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے۔ تو اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ حضرت عمر کے لیے حضور نے دعا فرمائی
تو اب اگر حضرت عمر نے ایمان قبول کر کے اپنے گھر ہی بیٹھنا تھا اور اپنے کاروبار ہی میں مشغول رہنا تھا کہ بھائی مان تو لیا نا، آپ کو رسول مان لیا، قرآن کو اللہ کا کلام مان لیا، بس اب ہم اپنے کام پہ جائیں گے، آپ تبلیغ کرتے رہیں کہ نبی آپ ہیں اور آپ کی ذمہ داری، بھائی حضور کی ذمہ داری تو ہے، اور حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اس ریسپانسبلٹی کو کوئی آن کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نہیں، ذمہ داری نہیں. تو ذمہ داری چلیں بڑے درجے پر کے عالم اور مفتی بن کر سب کی ذمہ داری لے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے، لیکن نہیں لیتا ہے تو اس سے فرار نہیں ہے. اس میں تو چلیں آپ کے پاس چوائس ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. نماز فرض عین ہے نا، ہر ایک پر فرض ہے، لیکن نماز جنازہ چند پڑھ لیں گے تو سب کے ذمہ سے فریضہ ثابت ہو جائے گی. اسی طرح حافظ بننا، چند حافظ بن جائیں گے تو سب فارغ ہیں، کوئی بھی نہیں بنے گا تو یہ ضائع ہونے کا اندیشہ. اگرچہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن اس کی حفاظت کا اہتمام تو امت کرے گی نا. تو اگر نہیں بنیں گے تو پھر سبھی گناہگار ہوں گے. تو چند حافظ بن گئے جی. اسی طرح عالم میں سب عالم نہیں بن سکتے، لیکن چند بن گئے تو سب فارغ ہو گئے. لیکن ضرورت کا علم، اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں اور بچوں کی اصلاح، ان کو ضرورت کا علم سکھانا اور ان کی تربیت کرنا، اس سے کوئی بھی اس میں چوائس ہے ہی نہیں. اس میں چوائس نہیں ہے، یہ فرض عین ہے. جس طرح نماز ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ فرض ہے، فرض عین ہے. روزہ ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ ہے، فرض عین ہے. اسی طرح سے اس میں بھی چوائس نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اچھا، دوسری بات یہاں یہ ہمیں قرآنی آیات سے ہی بات سمجھ میں آ گئی کہ اس میں فضیلت کا معاملہ ضرور ہے، برابری نہیں ہے. یہ قرآن ہی ہمیں بتا رہا ہے. اور مزید یہ کہ اس میں ضعیف حدیث جو ہے وہ فضیلت کے باب میں قبول کی جاتی ہے، افضلیت کے باب میں قبول نہیں کی جاتی. میں نے آپ کو بتایا فضیلت اور افضلیت میں فرق ہے. فضیلت کا مطلب ہے اچھا ہونا، اور افضلیت کا مطلب ہے دوسروں کے مقابلے میں اچھا ہونا. تو دوسروں کے مقابلے میں جب آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ کو کوئی دلیل چاہیے ہوگی یا نہیں ہوگی کہ یہ اس سے زیادہ بہتر ہے. استاد کہتا ہے کہ بھئی he is good in his studies، یہ بچہ جو ہے وہ اچھا ہے اپنی پڑھائی میں، گڈ ایڈجیکٹو ہے. لیکن دو کا مقابلہ کرتا ہے تو احمد از بیٹر دین زبیر، اب گڈ بیٹر بن گیا. تو مقابلہ، کمپیریزن کر رہے ہیں. اور ایک ہوتا ہے سب سے بہتر، تو پھر دی لگ جاتا ہے ہی از دا بیسٹ ان دس کلاس، یہ بہترین طالب علم ہے اس کلاس میں. تو تقابل کے وقت یہ اس میں تفضیل تو استاد کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ رشتہ داری کی بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ نہیں، استاد نے تجربہ کیا ہے کہ یہ پڑھنے میں بہت تیز ہے، فوراً چیزوں کو یاد کر لیتا ہے، جواب دیتا ہے، اس کی پرفارمنس دوسروں کے مقابلے میں اچھی ہے، تو پھر اس دلیل کی بنیاد پر دوسروں کے مقابلے میں افضل قرار دیتا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ افضلیت کے لیے ہمیں مضبوط دلیل درکار ہوگی. تو یہ ذہن میں نہ آئے کہ بھئی فضیلت کے باب میں تو ضعیف حدیث بھی مقبول ہوتی ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا. فضیلت کے باب میں ہوتی ہے، افضلیت کے باب میں مضبوط دلیل ہی درکار ہوگی. اور افضلیت جو ہے وہ مضبوط دلائل کس کی طرف ہے؟ قرآن کی مضبوط دلیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو ثابت کر رہی ہے. اور آگے احادیث متواترہ میں آپ کو چند حدیثیں ابھی سنانے لگا ہوں، ان احادیث متواترہ کی روشنی میں صدیق اکبر کی افضلیت ثابت ہوگی. تو متواتر اور اس کے نتیجے میں صحابہ کا اجماع ہے. تو دو دلیلیں ہو گئیں، حضرت صدیق اکبر کی افضلیت پر تواتر کے ساتھ احادیث کا موجود ہونا متواتر دلیل، اور دوسرا اجماع امت. اور اس کے مقابلے میں اگر اب صحیح حدیث کی آئے گی خبر واحد، تو وہ خبر واحد اس میں تعویل کی جائے گی، یا اگر تعویل کی گنجائش نہیں ہوگی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اس کی میں ایک مثال دے دوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ مجھ پر میرے صحابہ پیش کیے گئے، لوگ پیش کیے گئے. الناس کا لفظ ہے اس حدیث پاک، مجھ پر لوگ پیش کیے گئے. انہوں نے مختلف قمیضیں پہنی تھی، کسی کی قمیض سینے تک تھی، کسی کی پیٹ تک تھی، کسی کی آگے. فرمایا حضرت عمر جو ہیں ان کی قمیض پیروں تک تھی، زمین تک تھی، اور وہ اس کو گھسٹ گھسٹ کر چل رہے تھے. صحابہ نے پوچھا حضور پھر اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا الدین، جس کی قمیض لمبی تھی وہ دین زیادہ سمجھتا ہے. حضرت عمر کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے. تو اس حدیث سے
گویا کہ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عمر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ حضرت عمر، کیونکہ اس میں الناس کا لفظ ہے، ناس کا مطلب لوگ، اور لوگ میں صدیق اکبر بھی شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ شامل ہیں۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ لمبی قمیض حضرت عمر کی تھی۔ حضور کیا تعبیر فرمائی؟ الدین، اس سے مراد دین ہے، تو اس کا مطلب دینداری کے معاملے میں حضرت عمر کا مقام و مرتبہ دیگر سے جو حضور پر پیش کیے گئے ان سے بلند ہے یا نہیں ہے؟ بلند ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ خبر واحد ہے، صحیح حدیث ہے بخاری کی، لیکن خبر واحد ہے۔ یعنی خبر واحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے راویوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی ہے، وہ خبر واحد ہے۔ اور صدیق اکبر کی افضلیت متواتر حدیثوں سے ثابت ہے۔ متواتر حدیثیں خبر واحد سے بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہیں۔ تب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس درجے کی نہیں ہے کہ متواتر حدیثوں سے، متواتر دلیل سے، اجماعی دلیل سے معارض ہو سکے، اس سے ٹکرا سکے۔ تو لہٰذا علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ الناس میں سے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان کا استثناء ہے، ان کے علاوہ پر صدیق حضرت عمر کو فضیلت حاصل ہے۔ جیسے اب یہاں حضور نے فرمایا کہ مجھ پر لوگ پیش کیے گئے، یا حضور نے یوں فرمایا ہے کہ میرے یہ دو شہزادے جو ہیں حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اب جنت میں تو سبھی جوان ہو کر جائیں گے۔ ایک بوڑھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور میں جنت کا اس نے کہا، سوال کیا تو آپ نے فرمایا بوڑھے تو جنت میں نہیں جائیں گے، تو وہ رونے لگ گئی۔ حضور مزاح فرمایا کرتے تھے، تو وہ رونے لگ گئے، فرمایا وہ بوڑھے نہیں جائیں گے، جوان ہو کے جائیں گے۔ تو اس کو یہ بتایا کہ نہیں، تم اس حالت میں نہیں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جوان کر دے گا۔ تو وہاں تو سبھی جوان ہوں گے، 25 سے 30 سال کی ایوریج ان کی عمر ہوگی، اس عمر کے ہوں گے سارے کے سارے۔ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو انبیاء کی بھی یہی عمریں ہوں گی، رسولوں کی بھی ہوں گی، اور سب کی ہوں گی۔ تو کیا حضرت حسنین کریمین کو رسولوں پر بھی فضیلت ہوگی؟ نہیں۔ عقل کہتی ہے کہ ان لوگوں کا استثناء ہے جو درجے میں بڑے ہیں۔ حضرت علی سے تو، حضرت علی کے تو سردار نہیں ہوں گے نا، وہ والد ہیں ان کے۔ عقل مانتی ہے نا، رسولوں کے بعد چلو انسانوں کی بات کر لیں تو حضرت علی سے تو حسنین کریمین ان کے سردار نہیں ہوں گے نا، وہ تو ان کے والد محترم ہیں، ان کا درجہ مقام مرتبہ ان سے بڑا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو کہ عقل ہی استثناء کر رہی ہے۔ جنتی نوجوانوں کے سردار، یہ لفظ تو سب کو شامل کر رہا ہے، لیکن عقل استثناء کر رہی ہے کہ وہ جو درجے مرتبے میں جدا ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کے بعد والے، ان سب پہ سرداری وہ کوئی کم تعداد ہے کیا؟ استثناء تو بہت تھوڑے لوگوں کا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ یہاں پہ الناس کا لفظ اگرچہ سب کے عموم کو گھیر رہا ہے، اور اس اعتبار سے اس حدیث میں حضرت عمر کی فوقیت حضرت ابوبکر صدیق پر ثابت ہو رہی ہے، لیکن فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کی فوقیت اور افضلیت متواتر دلائل سے اور اجماعی دلائل سے ثابت ہو، وہ بہت پختہ دلیل ہوتی ہے، اور اس کے سامنے یہ خبر واحد اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی۔ لہٰذا ان اجماعی دلیلوں کے نتیجے میں اس الناس میں سے صدیق اکبر کا استثناء ہوگا۔ جو اصول فقہ پڑھا ہوا ہے تو اسے معلوم ہوگا مخصوص عنہ البعض، ایک عام ذکر ہوتا ہے اور اس عام سے چند افراد کو خاص کر لیا جاتا ہے تو اس عام کو کہا جاتا ہے مخصوص عنہ البعض۔ تو یہ الناس یہاں پر عام ہے، سارے انسانوں کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن اس میں سے دلائل کی بنیاد پر صدیق اکبر خارج ہیں، شامل نہیں ہیں۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ حدیث خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے اگرچہ کسی دوسرے کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، افضلیت بظاہر، لیکن دیگر دلائل کی روشنی میں اس عام لفظ سے صدیق اکبر اس میں داخل نہیں ہے۔ جب داخل نہیں ہے تو حضرت عمر کی فضیلت صدیق اکبر پر ثابت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے یہ اسی لیے کہا کہ آج کا جو بیان جو ہے وہ بنیادی نوعیت کا ہے۔ بنیاد سے مراد جیسے اس بلڈنگ کی ایک بنیاد ہے اور یہ ہے عمارت، تو ہم نے عرض کیا کہ صدیق اکبر کی قربانیاں سب ہم دیکھتے رہے، سب کچھ یہ عمارت ہے، ان کی افضلیت وغیرہ کے دلائل وہ بنیاد ہیں۔ تو میں جب کہہ رہا ہوں کہ بنیادی نوعیت کی گفتگو ہوگی، اس کا مطلب دلیل پر مبنی گفتگو ہوگی، اور کچھ مشکل چیزیں ہوں گی جو آپ کو سمجھائی جائیں گی۔ تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ فضیلت کے باب میں ضعیف حدیث بھی مقبول ہوتی ہے، لیکن افضلیت کے باب میں ضعیف حدیث مقبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے مضبوط ترین دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ اور جب مضبوط دلائل کی روشنی میں کسی کی افضلیت ثابت ہو جائے تو پھر صحیح دلیل بھی
ان مضبوط دلائل کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی ہے جبکہ وہ خبر واحد ہو۔ ان چیزوں کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صدیق اکبر کی فضیلت متواتر حدیثوں سے، قرآنی آیات سے اور اجماع امت سے ثابت ہے، جو بہت زیادہ پاورفل دلیل ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو بھی خبر واحد ہوگی اس میں تعویل کی جائے گی، جیسے یہاں پر کہا کہ الناس میں صدیق اکبر داخل نہیں ہے، باقی میں قبول کر لیا، اور حضرت عمر کی فضیلت بالکل صدیق اکبر کے بعد ہر ایک پر مسلم ہے، ثابت شدہ ہے، اور اہل سنت اس کے قائل ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ تعویل کا قبول کرنا، کہ اس میں یہ تعویل ہو سکتی ہے، اور اگر تعویل کو قبول کرنے کی وہ حدیث صلاحیت نہیں رکھتی ہے تو متواتر حدیث پاورفل دلیل کے مقابلے میں کمزور دلیل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ عقل مانتی ہے یا نہیں؟ مانتی ہے نا؟ ہاں، تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مزید یہ کہ جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی اس میں قرآن کے ذریعے سے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا بیان ہے، تو چند آیات میں ذکر کروں گا، لیکن انشاءاللہ موقع رہا تو اگلے درس میں قرآن کی بنیاد پر حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کو بیان کیا جائے گا۔ یہاں جو ہے قرآن سے کے علاوہ جو دلائل ہیں، یعنی جیسے احادیث وغیرہ، وہ میں چند آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں، اور وہ احادیث تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں، یعنی بہت زیادہ مضبوط حدیثیں ہیں جن کے مقابلے میں خبر واحد نہیں آ سکتی۔ وہ حدیثیں آپ ذرا سماعت فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر کا کیا مقام ہے۔ حدیث، پہلی حدیث یہ امام بخاری اور امام مسلم، ان کو شیخین کہتے ہیں، یہ دونوں نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے راوی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے، آپ بیمار ہو گئے، اور آپ کے مرض میں اضافہ ہو گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر لیصلی بالناس، فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب اتنے لوگوں میں نگاہ انتخاب صدیق اکبر پر، اور نماز اہم ترین فریضہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ کس کا مصلی تھا؟ کون یہاں پڑھا رہا تھا؟ حضور علیل نہ ہوتے تو تشریف فرما ہوتے تو امامت کس نے کرنی تھی؟ نبی کریم نے فرمانی تھی۔ اس اہم ترین منصب کے لیے حضور جب صحابہ کی جماعت کو ملاحظہ فرماتے ہیں تو صدیق اکبر کو حکم دیتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تو یہ افضلیت پر دلیل ہے یا نہیں؟ اور تمام تر صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ وہ بہت نرم دل ہیں، جیسے ہی آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے نا، ویسے تو چلو آپ کہیں گئے ہیں نہیں ہیں، صحت مند ہیں، لیکن ابھی تو آپ علیل ہیں، تو وہ آپ کی یاد آئے گی تو وہاں کھڑے کھڑے روتے رہیں گے اور نماز پڑھا نہیں سکیں گے، تو آپ کسی اور کو مقرر کریں، آپ کسی اور شخص کو مقرر فرمائے یا رسول اللہ انہو رجل رقیق، بہت رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، اذا اقام مقامک، جب وہ کھڑے ہوں گے آپ کی جگہ، لم یستطع ان یصلی بالناس، تو استطاعت نہیں رکھیں گے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، رونا شروع کر دیں گے۔ تو لہٰذا آپ کسی اور کو حکم فرمائیں۔ حضور نے جواب میں کیا فرمایا؟ مری ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ ابو بکر کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس کے باوجود بندہ کہتا ہے نا کہ بھئی ایسے ہی حضور نے اتفاقاً کہہ دیا، ابو بکر کا نام آ گیا، ہر وقت ساتھ رہتے تھے تو اتفاقاً کہہ دیا تھا، ورنہ کسی اور کو بھی نماز تو سب کو پڑھانا آتی تھی، کسی اور کا بھی نام لے لیتے، لیکن جب توجہ دلائی جا رہی کہ یہ نہیں کر سکیں گے، اب حضور خاص ارشاد فرما رہے مری ابا بکر، حکم دو ابو بکر کو۔ اس کا مطلب خاص اہتمام کو اتفاقی طور پر ایک بار نہیں کہہ دیا تھا، بلکہ خاص اہتمام کے ساتھ نگاہ انتخاب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، مری ابا بکر فلیصلی بالناس۔ مزید دوبارہ فرمایا کہ حضور وہ نہیں پڑھا سکیں گے، آپ کسی اور کو منتخب فرما لیں۔ اس پر ام المومنین پھر وہی بات دہرائی آپ نے، تو حضور نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تیسری بار بھی فرمایا کہ ابو بکر سے کہیں، انہیں حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر فرمایا کہ آپ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو، یعنی ان کو خاموش کروا دیا حضور علیہ السلام نے کہ اب مجھے مت کہنا کہ کسی اور کو منتخب کر لو۔ 3 بار حضور نے، تو ایک بار میں اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسے ہی کسی کا نام کسی کا بھی آ گیا بھائی آپ پڑھا دو، لیکن یہاں تو باقاعدہ انٹینشنلی
منتخب کر کے کہ یہی پڑھائیں گے، امامت یہی کریں گے۔ اس کا مطلب اتنے اہم منصب پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں صدیق اکبر کو خود مقرر فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی افضلیت پر دلیل ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ حدیثیں بہت پختہ حدیثیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کا قاصد آیا تو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کو نماز پڑھائی، صدیق اکبر نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ متواتر کا مطلب اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا کہ اتنے لوگوں کا کسی بات پر جمع ہونا، جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو۔ کون راوی ہیں؟ حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زمعہ، ابو سعید، علی بن ابو طالب، وہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت علی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اتنے صحابہ، اتنے صحابہ نے، 3 سے یعنی کثیر صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اور پھر کثیر نے ان سے سنا اور انہوں نے کثیر کو روایت کیا۔ اس طرح سے ضبط تحریر میں آنے تک یہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، متواتر حدیث ہے۔ اتنے لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا کہ سب نے یہ پیکٹ کر لیا تھا اور کوئی مال لے لیا تھا اور بک گئے تھے اور انہوں نے فضیلت بیان کر دی، ایسا ہو سکتا ہے؟ عقل تسلیم کرتی ہے اس کو؟ یہ حدیث متواتر ہے، اور متواتر حدیث میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ انتہائی مضبوط دلیل ہوتی ہے، اس کے مقابل کمزور دلیل نہیں چلتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم، بس آخری حدیث ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں، وقت پورا ہو گیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا، آپ امامت فرما رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے پیچھے رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ صدیق اکبر کی اقتداء میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ یہ شرط تو کسی کو حاصل نہیں ہوا، بلکہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے اور وہاں نماز اقصیٰ میں تھا یہی صرف، وہاں کیا ہوا؟ والد صاحب بھی موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود، اتنے جلیل القدر لوگ موجود ہیں، لیکن امامت کے لیے کس کو آگے کیا گیا؟ حضور نے نماز پڑھائی اور پھر آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی صرف، آیا ہو مانا یا اول آخر، وہ دست بستہ تھے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ جو انبیاء پہلے سلطنت کر گئے تھے وہ ہاتھ باندھ کر حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا فرما رہے ہیں، اور حقیقتاً یہ ان کی معراج تھی کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا یا رسول اللہ، وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے؟ لوح اور قلم، اور اللہ کی زیارت تک کسی نے نہیں۔ تو میں معراج کرنا چاہتا ہوں، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، تو میں آپ تک پہنچ جاؤں تو میری معراج ہے۔ اس کا مطلب وہ انبیاء کی گویا کہ معراج تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور کی اقتداء میں نماز ادا فرمائے۔ وہ اللہ کا پیارا حبیب، وہ نبیوں کا سردار، وہ اللہ کی زیارت کرنے والا حق کا پیغمبر، وہ صدیق اکبر کے پیچھے حالت علالت میں بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں، اور صدیق اکبر انہی کے حکم سے آگے کھڑے ہوئے اور حضور ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو بتائیے یہ متواتر دلائل صدیق اکبر کی افضلیت کو بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لہٰذا جو ان دلائل پہ غور کرتا ہے، پھر اگر قلب سلیم رکھتا ہو تو وہ ان دلائل کی حقانیت پر نظر کرتے ہوئے آپ کی افضلیت کو قبول کرے گا، اور یہ عقیدہ اور یہ ماننا پڑے گا۔ اس میں چوائس نہیں ہے، جیسا کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے کسی کو بھی مان لو، آپ اس کو مان لو، آپ اس کو مان لو، نہیں، جو دلیلیں کہہ رہی ہیں اس کی بنیاد پر نا، پھر تو اسلام کی جتنے بھی دلائل ہیں اس میں آپ کے پاس چوائس ہوگی کہ دلیل کچھ کہہ رہی ہے اور آپ کو نہیں، میں یہ نہیں مانوں گا، میں یوں مانوں گا، ایسے تو نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس پہ غور کرنا چاہیے، اور ہمیں دلیل کے ساتھ چیز سمجھنی چاہیے تاکہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانے میں آسانی ہو، آگے منتقل کرنے میں آسانی ہو۔ کسی مقام پر کوئی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ہم ایسے نہیں کہ ہم تو مانتے ہیں صدیق اکبر کو سب سے افضل، بھئی مانتے ہو تو کیا سمجھا، کیا سیکھا، کس بنیاد کیا ہے، وہ بنیاد بتائیں۔
تو یہ چیزیں جب سیکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہاں بالکل آپ کا اعتقاد درست ہے اور آپ حق پر ہیں، تو لہٰذا اس سے تذبذب بھی دور ہو جائے گا، اور پھر اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسرے کی اصلاح کا موقع بھی انسان اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔